اگر یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے رات کے وقت اپنی زندگی میں ایک مرتبہ نہیں پڑھا نا تو ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ ایسا مجرب وظیفہ، ایسا پاورفل وظیفہ رات کا، دولت کا، وہ وظیفہ تمام دکھیارے پریشان بہنوں اور بھائیوں کو بتلانے لگا ہوں۔ صرف ایک رات کو یہ وظیفہ پڑھ لینا، پوری زندگی میں، اپنی پوری لائف میں۔ آج رات پڑھ لو، کل پڑھ لو، پرسوں پڑھ لو، ایک رات، جس رات آپ کو فرصت ملے اپنے گھر میں آدھا منٹ، چھوٹا سا وظیفہ، دنیا کا سب سے آسان وظیفہ، کہ جس وظیفے کو جو پڑھتا ہے میری زندگی کا، میرے بھائیوں میری بہنوں، میں نے اپنی زندگی میں جس کو بھی یہ وظیفہ رات کا بتایا، کبھی اس نے مڑ کر یہ نہیں کہا کہ مجھے دولت نہیں ملی، مجھے پیسہ نہیں ملا۔ آپ لوگ دنیا کے جس ملک میں موجود ہوں، پوری گارنٹی سے آج آپ کو وظیفہ بتلانے لگا ہوں، صرف ایک مرتبہ اپنی پوری زندگی میں یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد انشاءاللہ منٹوں اور سیکنڈوں میں پوری ہوگی۔ صبح اٹھتے ہی حالات بدلے ہوئے ہوں گے، حاجتیں پوری ہوں گی، مرادیں پوری ہوں گی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، میں آپ کو اپنی طرف سے یہ وظیفہ نہیں بتا رہا۔ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا سے ہیں، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کے آپ لوگ جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پہلے تو یہ ویڈیو پوری ایک مرتبہ کمپلیٹ دیکھنا، اس عمل کو سمجھنا، اور سمجھ کر فوراً کوشش کرنا اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر آپ کے پاس صبح میں ویڈیو آئے مثال کے طور پر، تو آپ لوگ عمل کو سمجھنا، اور رات کو جیسے ہی عمل کرنے لگو، اگر عمل یاد ہو، آپ کے ذہن میں ہو تو ٹھیک، نہیں تو رات کو دوبارہ ویڈیو چلانا، عمل سمجھنا، پہلے سمجھ کر کرنا۔ اگر رات کو ہی ویڈیو دیکھو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ویڈیو یہاں دیکھی اور وہاں آپ نے عمل کر لیا۔ رات کو آپ لوگ کسی بھی دنیا کے ملک میں ہو، عشاء کی نماز کے بعد پوری رات موجود ہے۔ جیسے ہی آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں عشاء کی نماز پڑھ لی جائے، چاہو تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لو، یا چاہو تو پوری رات موجود ہے، فجر سے پہلے پہلے آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ غیب سے دولت کو حاصل کرنے کا ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو اگر آپ لوگ سچے دل سے، پورے یقین سے اپنی زندگی میں صرف ایک رات کو پڑھ لیتے ہو نا، پیارے بھائیوں میری بہنوں، دولت سنبھالنا مشکل ہو جائے گی۔ دولت کو اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ دولت آپ پر عاشق ہو جائے، دولت کو آپ سے محبت ہو جائے، تو اپنی زندگی میں کسی بھی ایک رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ چاہو تو روزانہ رات پڑھ سکتے ہو، تمام بہن بھائیوں کو اجازت ہے، اپنا نام کومنٹس میں لکھیں، چاہے ایک رات پڑھیں، چاہے روزانہ رات پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ ایک رات آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کی زندگی بھی بدلے گی، آپ کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ بھی آئے گا، حاجتیں فوری طور پر پوری ہوں گی، اور چاہو تو روزانہ پڑھ لو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جیسا کہ پیارے بھائیوں بہنوں میں بتلا رہا تھا کہ اس وظیفے کو میں نے اپنی زندگی میں بے شمار لوگوں کو بتلایا ہے۔ کئی ایسے میرے بھائی بہن بھی اس وظیفے کو پڑھ کے، جن کی جیب بالکل خالی تھی، جن کے گھر خالی تھے، کاروبار ڈاؤن ہو چکے تھے، جاب نہیں تھی، ایسے میرے بہن بھائی پوری دنیا سے جب واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، میں نے کئی دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کو یہ وظیفہ رات کا بتایا ہے۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، ایسے بھی کچھ بہن بھائی تھے جن پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ تھا، رات کو وظیفہ پڑھ کے سوئے ہیں، اور صبح اٹھتے ہی قرض داروں نے فون کر دیے کہ جاؤ ہم نے آپ کو قرضہ معاف کیا۔ یا صبح کئی لوگوں کو اتنی دولت، اتنا پیسہ مل گیا کہ انہوں نے اپنا قرضہ خود ادا کر دیا۔ رات کو گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا، آدھی پونی منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ آدھی پونی منٹ نکال کر کوشش کرنا اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر سکون سے، اطمینان سے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ پر چاہے 1 لاکھ کا قرضہ ہو، چاہے 1 کروڑ کا قرضہ ہو، آپ اپنے قرضوں کو ادا کرنے کے لیے، قرضوں کے چھٹکارے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں، حاجتوں کو پورا ہونے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اپنی جو بھی آپ کی خواہش ہو، چاہے آپ کو کوئی بڑی سے بڑی رقم چاہیے ہو، بڑی گاڑی چاہیے ہو، ذاتی مکان چاہیے ہو،
آپ کے گھر میں روزانہ کے اخراجات کے لیے آپ لوگ چاہتے ہوں کہ مجھے مثال کے طور پر آپ کو 10-20 لاکھ چاہیے، کوئی کام کرنا ہے، کوئی بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ تکلیف بیماریاں ہیں، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے ان تمام حاجتوں کے لیے، ان تمام پریشانیوں کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ عزیز ساتھیوں بھائیوں، جب دعا مانگنے کا وقت آتا ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ بس ہم نے وظیفہ پڑھ لیا، اب بہت ہے، اب ہم سمجھ گئے۔ تو آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ جیسے ہی رات کا یہ وظیفہ آدھی پونی منٹ کا عمل آپ لوگ کر لیں میرے بتلائے ہوئے طریقے سے، فوراً اسی وقت آپ لوگ اللہ پاک سے، مثال کے طور پر آدھا منٹ آپ کو وظیفہ پڑھنے میں لگ گیا، آدھا منٹ آپ لوگ دعا پڑھنے میں لگا دیں۔ 1 منٹ لگ جائے گی، 1 منٹ کی بات ہے، کون سا رات کو آپ کی کوئی فیکٹری چل رہی ہے کہ آپ کو جلدی ہے؟ ایک آدھا منٹ تو رات کو آپ لوگ نکال سکتے ہو۔ اور کوئی بندہ آپ کو، کوئی شخص آپ کو ایسا عمل بتا دے، اور وہ بھی فری میں آپ سے کوئی پائی پیسہ نہیں مانگ رہا۔ اس وظیفے کو میرے بھائیوں میری بہنوں یاد رکھنا، کسی کو لاکھوں بھی دو گے نا تو بھی کوئی یہ وظیفہ آپ کو نہیں بتائے گا۔ رات کا وہ خاص وظیفہ، رات کی وہ خاص تسبیح اپنے تمام پریشان بہن بھائیوں کو بتلانے لگا ہوں کہ انشاءاللہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ رات کو سکون سے اپنے گھر میں جب بیٹھ جاؤ، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا، اور پورا آدھی 1 منٹ کا جو بھی عمل ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو پڑھنا ہے۔ جب پوری طرح رات کو فارغ ہو جاؤ، کھانا کھا لو، بچوں سے فارغ ہو جاؤ، موبائل پر باتیں کر لو، جو آپ کے مسئلے مسائل ہوں، جو آپ کی ٹینشنیں ہوں، جو آپ کی جو مصروفیات ہیں، وہ جب بالکل ختم ہو جائیں اور تمام چیزوں سے آپ بالکل فارغ ہو جاؤ، تو رات کو آدھی 1 منٹ نکال کر سکون سے بیٹھ جانا، اطمینان سے۔ جلد بازی آپ کو نہیں کرنی، جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ، درود ابراہیمی یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو میری پیاری بہنوں، میرے بھائیوں، دوستوں کو درود پاک یاد ہو، 1 مرتبہ اونلی 1 ٹائم درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد کا جو بھی عمل ہے بالکل آخری سیکنڈ تک، بالکل ویڈیو کی اینڈ تک دیکھ کر سمجھ کر جائیے گا، ادھوری ویڈیو چھوڑ کر مت چلے جائیے گا، اور بار بار اسکپ کرتے کرتے آگے بڑھاتے بڑھاتے ہرگز مت دیکھیے گا۔ بڑی ہی اہم باتیں آپ کو سمجھانی ہے، بڑی ہی کام کی چیزیں آپ کو سمجھنی ہیں۔ جس ترتیب سے، جس طریقے سے بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھو گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، امیر ہونا چاہتے ہو، حاجتوں کو پورا کرنا چاہتے ہو، تو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں، رات کا یہ وظیفہ لازمی کر لینا۔ 1 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا، درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر جو وظیفہ جتنی کوانٹٹی میں بتاؤں اتنی کوانٹٹی میں آپ کو پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد تمام بھائی بہن، دوست احباب، پہلا وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، یا کچھ میرے بھائی بہن فرسٹ ٹائم پڑھیں گے۔ آج کا جو عمل ہے 2-3 وظائف ملا کر رات کو ایک پورا عمل کرنا ہے، چھوٹا سا، آسان سا، مختصر سا۔ یہ آزمودہ عمل رات کا جب آپ لوگ کرنے لگیں گے تو 1 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں گے، کوئی سا بھی۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پہلا وظیفہ جو آپ کو اپنی ویڈیو کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، پیارے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا سمدو کا۔ پڑھتے رہیں، شروع کر دیں پڑھنا، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔ یا سمدو، یا سمدو، یا سمدو، یا سمدو، یا سمدو۔ پہلا وظیفہ یا سمدو کا آج کا، رات کا جو عمل ہے، یا کسی بھی رات کر لیں، اس رات کے عمل میں پہلا وظیفہ یا سمدو کا آپ کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے، نہ ہی ایک کم ہو نہ ایک زیادہ ہو۔ 11 مرتبہ جیسے ہی یا سمدو کا یہ پہلا وظیفہ تمام بھائی بہن، دوست احباب اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں، تو پھر اسی وقت دوسرا وظیفہ، پھر تیسرا، 3 وظائف آپ کو آج کے عمل میں پڑھنے ہیں۔ پہلا وظیفہ آپ نے یا سمدو کا درود پاک پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ لیا، تو دوبارہ سے اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں۔
तस्बीह ना हो तो फिर सीधे हाथ पर सेकंड नंबर पर जो वजीफ़ा आपको अपनी वीडियो की स्क्रीन पर दिख रहा है, प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, ये बड़ा कमाल का वजीफ़ा है। रात के इस अमल में सेकंड नंबर पर यह वजीफ़ा आपको पढ़ना है। इस वजीफ़े को आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार मर्तबा पढ़ा होगा। प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, ये वजीफ़ा है या मुसब्बिबल असबाब। एक बार पढ़ें, फिर दूसरी बार पढ़ें, या मुसब्बिबल असबाब, पढ़ते रहें, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब। सेकंड नंबर पर ये वजीफ़ा तस्बीह के दानों पे पढ़ लें या सीधे हाथ पे पढ़ लें, या मुसब्बिबल असबाब का ये दूसरा वजीफ़ा तमाम भाई बहन दोस्त अहबाब 11 मरतबा 11 टाइम ही पढ़ेंगे। दोनों वज़ाइफ आप 11 मरतबा पढ़ेंगे। दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद पहला वजीफ़ा या समदु का आपने 11 मरतबा पढ़ लिया, तो दूसरे नंबर पर तमाम बहन भाई दोस्त अहबाब या मुसब्बिबल असबाब का वजीफ़ा भी 11 टाइम 11 मरतबा ही पढ़ेंगे। दो वज़ाइफ जैसे ही आपने 11 मरतबा पढ़ लिए तो तीसरा और आखिरी वजीफ़ा फ़ौरन से पढ़ना शुरू कर दें। ये वजीफ़ा भी बड़ा ख़ास है, बड़ा मुजर्रब है। आज का जो अमल है इसमें बिल्कुल आखिर में तीसरे नंबर पर यह वजीफ़ा आपको, इस दुआ को आपको पढ़ना है। ये दुआ मेरे भाइयों मेरी बहनों आपको अपनी वीडियो की स्क्रीन पर शुरू से दिख रही है। तस्बीह के दानों पर या सीधे हाथ पर इस दुआ को, यह आखिरी वजीफ़ा आप लोग पढ़ना शुरू कर दें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, पढ़ते रहें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। मैंने शायद कम या ज़्यादा मरतबा पढ़ी हो, लेकिन आपको आखिरी वजीफ़ा या आखिरी दुआ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील जो आपको अपनी स्क्रीन पर शुरू से दिख रही है, इस वजीफ़े को आपको आखिर में सिर्फ़ और सिर्फ 7 टाइम 7 मरतबा पढ़ लेना है। 7 मरतबा जैसे ही कंप्लीट हो जाए, इसके बाद बिल्कुल आखिर में एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था, और दुरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से अपनी तमाम हाजतों के लिए, अपनी तमाम परेशानियों के लिए दुआ मांग लेनी है। अपने भाई को भी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।